بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ حضرت ابراہیم بن ادہم اللہ کے بڑے کرامتوں والے بزرگ گزرے ہیں۔ سفر میں پیدل تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک شخص ملا جو کہ سوار تھا۔ اس نے پوچھا، حضور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے، حج کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر اس شخص نے پوچھا، اتنا بڑا سفر اختیار کیا ہوا ہے اور پیدل چل رہے ہیں، کوئی سواری بھی نہیں آپ کے پاس، حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حج اسی پر لازم ہے جو استطاعت رکھتا ہو، اور فقہا لکھتے ہیں کہ آنے جانے کی سواری کا انتظام ہو اور گھر والوں کو اتنا خرچ دے کر آئے کہ ان کا گزارا ہو سکے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس الحمدللہ بہت سی سواریاں ہیں۔ اس شخص نے کہا، حضور کون سی سواریاں؟ میں تو آپ کے پاس کوئی سواری نہیں دیکھتا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اپنی سواریاں بتاؤں؟ اس نے کہا، جی بتائیے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب سفر حج کے لیے نکلتا ہوں اور راستے میں مجھے کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو میں صبر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں۔ طبیعت و مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے تو تسلیم و رضا کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں۔ رنج و غم کی کیفیت پیش آتی ہے تو ان اللہ کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں۔ نفس و شیطان مزاحمت کرنے لگیں اور مال و اسباب سے طبیعت مائل ہونے لگے تو لا حول ولا قوت کی سواری پہ سوار ہو جاتا ہوں۔ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو استغفار کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں۔ جب کسی کی عظمت سامنے آتی ہے تو اللہ اکبر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں۔ جب طبیعت کسی شے کی طرف مائل ہونے لگتی ہے تو سبحان اللہ کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں۔ غرض یہ کہ میرے پاس مختلف سواریاں ہیں اور میں حسب حال و حسب موقع ان پر سوار ہو جاتا ہوں۔ سننے والے کو بہت ہی تاثر ہوا اور اس نے معذرت کی اور معافی چاہی اور کہا، حضور معاف فرمائیں، آپ ہی حقیقی سوار ہیں۔ میری سواری کے اگر پیر ٹوٹ جائیں تو میں تو بالکل بے بس اور نہتھا ہوں، مگر پروردگار عالی مقام نے آپ کو وہ سواریاں عطا کیں جن کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی آئے تو وہ اپنا راستہ بناتی ہوئی نکلتی جاتی ہیں۔ ہمیں اتنی اعلیٰ و عرفہ قسم کی سواریاں نصیب نہیں۔ بے شک ہم ان حقیقتوں سے غافل ہی تو ہیں۔ اللہ جس قدر چاہتا ہے بندے کا دل وسیع اور ظرف سے بلند کر دیتا ہے۔